مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آج ناظرین ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور عموماً گھروں کے اندر لوگ ایک یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا شکوہ لیے ہوئے پریشان ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنی اولادوں کی نافرمانی کا شکوہ۔ کئی سرپرست آپ کو ایسے ملیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے سلسلے میں بھی شامل ہوں، کہ جو اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی، ہماری اولاد تابع فرمان نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مسائل یہ سامنے آتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج میں عرض کروں گا ناظرین کو۔ تو سب سے پہلے تو چند ایک باتیں ناظرین ہم ذرا پیش نظر رکھیں۔ ہر سرپرست، ہر والدین کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں۔ وہ کیا؟ پہلے نمبر پر تو وہ یہ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، تابع فرمان ہو جائے، نیک اعمال کی طرف آ جائے، نیک کام کرنے والے بن جائے، تو ہمیں چند ایک باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ میں نے اولاد کو پالا کس طرح ہے، اولاد کی تربیت کیسی کی ہے۔ اسی طرح میری اولاد فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بری باتوں میں تو نہیں ہے۔ ان چیزوں پر غور کریں، پھر حکمت عملی کے ساتھ ان کی تفہیم کی جائے، سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز نہ پڑھنے پر میں نے کوئی سمجھایا نہیں اولاد کو۔ ان چیزوں پر غور کیا جائے۔ پھر اس کے دوستوں پر، اپنی اولاد کی تنہائی پر ہم نظر رکھیں۔ جی بہت اہم چیز ہے یہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو والدین، جو سرپرست یہ کہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد فرما بردار نہیں ہے، اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اپنا ذاتی رویہ ہمارے اپنے والدین کے ساتھ کیسا رہا، ہمارا انداز، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ہمارے اپنے والدین کے ساتھ کیسا رہا، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کیا، کیا میں ان کی فرما برداری کرتا رہا کہیں یا نافرمانی کرتا رہا، اس پر غور کریں۔ تو ہم اپنے والدین کی اطاعت گزاری، خدمت گزاری، خوب ان کی خدمات، صلہ رحمی کریں، انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ اسی طرح والدین انتقال کر گئے، فوت ہو چکے ہیں، تو اب ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرتے رہیں، خوب اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ اور تیسری اور ایک سب سے اہم بات یہ کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، تابع فرمان ہو جائے، تو ہمیں اپنے خالق و مالک عز و جل کی فرما برداری کرنا پڑے گی۔ ہم اللہ پاک کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل ہماری اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اللہ کی رحمت سے ایک زندگی کا صحیح سکون اور ایک راحت، ایک زندگی میں ہمارے اطمینان، ایک سکون آ جائے گا۔ یہ تین باتیں جو میں نے عرض کی ہیں ناظرین، اگر ہم ان پر غور کریں، ان کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں، اور تیسری بات یہ جو سب سے اہم اور بہتر ہے وہ یہ کہ ہم اپنے پیارے اللہ عز و جل کی فرما برداری کرنے والے کاموں میں لگ جائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری اولاد تابع فرمان ہو جائے گی، ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے گی انشاءاللہ۔ ہماری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو تابع فرمان بنائے، اطاعت گزار بنائے، خدمت گزار بنائے، اور جو والدین اپنے اولادوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بے جا ضد کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس روحانی علاج پر بھی عمل کیجئے گا۔ عمل کیا ہے؟ سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جب نافرمان بچہ یا بچی سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر
آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کے سنانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج کی آیت نمبر 21 اور 22 یہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس عمل کی مدت 21 دن ہے، پابندی کے ساتھ بلا ناغہ اس عمل کو جاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی اولاد تابع فرمان ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سیگمنٹ آج کا روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج جو روحانی علاج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ ہے گھریلو نا اتفاقی دور کرنے کا روحانی علاج۔ آج ایک تعداد ہے جو اس وجہ سے بڑی پریشان ہیں کہ گھر میں نا اتفاقی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، بات بات پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے، بہت ہی پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، ہر جمعہ کو 1001 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور لاہوری نمک پر اس کو دم کیجئے، اور گھر میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اس میں اس کو مکس کر لیجئے۔ اللہ کے کرم سے گھر میں اتفاق ہوگا، محبت قائم ہوگی، آپس میں محبت بڑھے گی اور نا اتفاقی دور ہوگی۔ وظیفہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ ہر جمعہ کو 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ایک عالمگیر مسئلہ بنا ہوا ہے، نا اتفاقی، لڑائی جھگڑے، آپس میں جو ہے نا بس کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ چلتا رہتے ہیں، اس طرح کے معاملات۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا ودود والا عمل، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ عملی علاج جو ہم ناظرین کو بتاتے رہتے ہیں، پیار، محبت، شفقت، اتفاق، اتحاد، قوت برداشت، صبر و تحمل، عفو درگزر، حلم، بردباری، یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ جن چیزوں کا آپ نے بیان کیا، اس کی طلب دوسرے سے رکھنی ہے یا اپنے اندر پیدا کرنی ہے؟ خود بھی کریں، ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے نا، میرے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے اور عفو درگزر کے ساتھ میں معاملات کو لے کر چلوں، سامنے والے کی غلطی ہے میں معاف کیوں نہ کر دوں۔ آپس میں بھائی بہنیں مل کر رہتے ہیں، چلو سامنے والے سے غلطی ہو گئی، میں سامنے والے کو معاف کر دوں، میری غلطی ہے میں آگے بڑھ کر معافی مانگ لوں ہاتھ جوڑ کے، محبتیں پیدا ہوں گی، الحمدللہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، ایک استخارہ کرنا ہے، صاحب کا نام ہے اختر اور جمن ان کی والدہ کا نام ہے، تو ان کے ساتھ بیماری کا بھی مسائل ہیں اور کام وغیرہ کے بھی مسائل ہیں، تو اس میں استخارہ کر کے بتا دیں کہ ڈاکٹروں سے دوائیاں بھی لیتے ہیں لیکن بیماریاں دور نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام عمر فاروق ہے، میری بچی جو ہے بیمار رہتی ہے اور اس کے گردوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج گردوں کے حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مرض جو ہے نا یہ پھیلتا جا رہا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، نوجوان عمر کے گردے خراب ہیں، کسی کو کوئی ڈائلیسس پر ہے، کسی کے گردے میں پتھری ہے، اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کریں ناظرین، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور باقی گردے جس کے خراب ہیں، اس کا بھی روحانی علاج ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام ذوالقرنین اطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے بابا کا کان ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس کا وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام سجاد احمد ہے، میرے بڑا بھائی شہباز احمد بٹی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، والدہ اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں۔ شادی نہیں ہو رہی بھائی کی، جی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔
میری طبیعت ایسی رہتی ہے، ٹیسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کراتا ہوں نا تو کلیئر آتے ہیں، تو لہٰذا میرے سر ٹینشن سا، اس طریقے سر بھاری سا، اس طریقے سے پیچھے کمر میں درد رہتا ہے۔ یہ استخارہ کر کے بتایا۔ میرا نام انوار خان ہے۔ انوار خان، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی کالز ہیں، میسیجز بھی ہیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، خیر کافی سارے ہیں جو سامنے نظر پڑی تو یہی شامل کرتا ہوں۔ میرا نام شبانہ اور میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے کئی سالوں سے، اور کوئی ڈاکٹری مسئلہ بھی نہیں ہے، استخارہ بھی فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بہن کے اولاد نہیں ہو رہی اور استخارہ بھی فرما دیں۔ ان کی والدہ کا نام سلیمہ ہے اور ان کا اپنا نام سائمہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ کوئی چیز بکتی نہ ہو تو کیا کیا جائے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام فاروق ہے اور والدہ کا نام وسیم اختر ہے۔ میں بیرون ملک باہر جانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور استخارہ بھی فرما دیجئے کہ میرے اس کام میں بہتری ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جانا چاہ رہے ہیں انہوں نے۔ اچھا، ملک کا انہوں نے نہیں بتایا کہ کس ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، بس بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے یہ بتا دیں۔ ایک اور چلیں، یہ میسیج ہے، ہینا نام ہے، والدہ کا نام شاہین ہے، جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی روحانی علاج بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ ناظرین، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، سلسلے میں شامل رہیے گا، ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے گا۔ جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں تو اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کرنا ہے جب تک روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ کوئی چیز اگر بک نہ رہی ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے، کون سی دعا پڑھی جائے۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی چیز اپنی بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ کا گھر ہے، زمین ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے، گودام ہے، الغرض XYZ کوئی بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، اپنا سامان بیچتے ہیں، نہیں بک پا رہا، تو سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ، آیت نمبر 80، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان بک جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے عمر فاروق، اپنے بچے کے حوالے سے کہا کہ گردے ان کے خراب ہیں، تو آپ ایک کام کیجئے گا، سورہ علم نشرہ یہ 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچی کو پلائیں، گردوں کی ہر طرح کی تکلیف اور بیماری سے بچی محفوظ رہے گی۔ اور ہمارے دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی دیتا چلوں جو وقتاً فوقتاً ہم سلسلوں میں ناظرین کو دیتے ہیں کہ روحانی علاج کے بستوں سے اس کے خاص تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی خود ہم نے برکتیں دیکھی ہیں کہ ایسے ایسے مریض جنہوں نے استعمال کیے، جن کو آپریشن کا کہہ دیا گیا تھا، الحمدللہ عز و جل ان تعویذات عطاریہ کی برکت سے بغیر آپریشن کے ان کے گردے ٹھیک ہو گئے، ان کے گردوں سے پتھریاں نکل گئیں اور طبیعت ماشاءاللہ بہتر ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ آپ بھی ضرور رابطہ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ذوالقرنین بھائی تھے، مدنی منع تھے، آپ نے بابا کے حوالے سے کہا تھا کہ میرے بابا کے کان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بیماری ہو، درد رہتا ہو تو یا سمیع 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر کان پر دم کریں۔ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بابا جان کے کان پر دم کریں۔ والد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، خوب خدمت کیجیے، والد کی، والدہ کی، دونوں کی خوب خدمت کیجیے، خوب دعائیں لیجیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ ہمارے سجاد بھائی تھے، آپ نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ بھائی کا شادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کا کام نہیں بن پا رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو جس کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، جن کی شادی نہیں ہو رہی، جو کنوارے ہیں، تو یہ خاص ان کے لیے عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ صرف شادی کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا، اس میں دیکھیں، جب آپ اس وظیفے پر عمل کریں تو اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، جسے شادی کرنی ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کریں،
اور اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کرنا چاہیں تو جن دلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دلوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، اللہ پاک کی رحمت سے نیک صالح رشتے نصیب ہوں گے، رشتوں میں رکاوٹیں وہ بھی دور ہو جائیں گی اور شادی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے استخاروں کے جوابات کا۔ جن ناظرین نے کالز کی تھیں، میسیجز کیے تھے استخاروں کے جوابات سماعت فرمائیں۔ پہلے تو ہمارے انور بھائی کے حوالے سے حضور ارشاد فرمائیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سارے ٹیسٹ کروا لیے ہیں، سب ٹیسٹ میرے کلیئر ہیں، بظاہر کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز نہیں ہوئی اور طبیعت خراب رہتی ہے، طبیعت میں بے چینی ہے، اب ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں، ساری رپورٹس کلیئر ہیں، تو ان کے ساتھ استخارے میں کیا اشارہ آ رہا ہے؟ انور بھائی کا استخارہ کیا گیا اور جو انہوں نے طبیعت بتائی کہ ان کے ساتھ یہ پریشانی ہے، تو استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا روحانی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے، صحت و شفا نصیب فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا معیدو یا معیدو، یہ بکثرت اس ورد کو کرتے رہیں، یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، یا معیدو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ پلس یہ کہ یہ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیں اور اپنے لیے تعویذات بھی حاصل فرما لیں۔ دوسرا استخارہ تھا ایک اختر بھائی کا، کہ انہوں نے بتایا کہ اختر بھائی ہیں جن کی طبیعت خراب رہتی ہے، بیمار رہتے ہیں اور کام میں بھی ان کو پریشانی کا سامنا ہے، تو استخارہ کیا جائے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ تو اختر بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا بندش یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے اور بیماری وغیرہ کی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا بھی نصیب فرمائے، ان کے کام کے معاملے میں جو پریشانی اور دشواری ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی آسانی عطا فرمائے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض ہے، یا مؤمنو 115 مرتبہ 115 ٹائم، یا مؤمنو یا مؤمنو اول و آخر درود پاک کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھ کر دم کیجئے تو جو بھی بیماری اور جو بھی تکلیف اللہ نے چاہو تو وہ دور ہوگی۔ اور بالخصوص کام کے حوالے سے ان کے لیے عرض یہ ہے کہ بعد نماز فجر یا باسیتو 10 مرتبہ نماز فجر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم گرامی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو رزق میں برکت نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ نے کچھ SMS کے ذریعے استخاروں کا جو کہا تھا، ان کے شبانہ بنت بشیرہ کہ اولاد نہیں ہے ان کی اور کافی عرصہ ہوا شادی کو اور ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے ہیں، تو کوئی اس طرح کا روحانی معاملہ ہے یا نہیں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں اولاد کے نہ ہونے میں کوئی بھی بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ایک اور استخارہ اسی حوالے سے تھا، اولاد ہی کے حوالے سے، سائمہ، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ دونوں ہی فیملیز کے لیے وظیفہ ایک عرض ہے، ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ہر مسلمان کو یاد ہی ہوتی ہے، بنیت دعا ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ 300 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وظیفہ کیجئے، یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ نے چاہو تو اولاد نرینہ نصیب۔ کس نے، شوہر نے عمل کرنا ہے، بیوی نے عمل کرنا ہے، فیملی کا آپ نے فرمایا؟ یہ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جن کی بیوی پڑھ لیں یا شوہر خود پڑھ لے، دونوں ہی پڑھ لیں۔ کاروباری مصروفیات، دکان کی مصروفیات، گھریلو مصروفیات ہوتی ہے خواتین کی، تو بعض اوقات نہیں پڑھ پاتے، ٹائم نہیں مل پاتا، نماز تو پڑھ لی، فرض نماز تو ادا کر لی، لیکن وظیفہ نہیں پڑھ سکے، ناغہ ہو گیا اب نا، اب کسی نماز کے بعد چھوڑ گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ اگلی نماز کے بعد پھر ہم 200 مرتبہ مزید تعداد ڈبل کر کے پڑھ لیں؟ دیکھیں یہ 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے گا، اگر کسی سبب سے چھوٹ گئے تو اگلی نماز کے بعد جب وقت ہے تو اگلی نماز کے بعد جو تعداد ہے اس تعداد کو وہاں کر لیں، کیونکہ یہ وظیفہ ایک سمجھے کہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس کا جو طریقہ کار بیان کیے گئے اس طریقہ کار کے مطابق کریں گے، نیت ہوگی اور انشاءاللہ۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد چھوڑ جائے تو اگلی نماز میں پھر ڈبل کر دیں، تعداد 600 مرتبہ پڑھ لیں، کر لیں ڈبل۔ اچھا
वैसे तो 300 मरतबा ही पढ़ना हैगा, इसको इसी तादाद में पढ़ें। ऐसा ना हो कि कोई जो है ना वो सोचे कि ईशा की नमाज के बाद चूँकि वक्त ज़्यादा होता है, पाँचों टाइम के वजीफ़े जो है ना मैं 1500 मरतबा ईशा के बाद ही बैठ के पढ़ लूँ, तो ऐसा ना करें। जो वक्त है उसको उसी वक्त में पढ़ें और दोनों आपस में तय कर लें, सेट कर लें कि किस किस टाइम पढ़ना हैगा और कितनी तादाद में पढ़ना, वो तो मुअय्यन ही है, तो इसको पढ़ लें। ना सिर्फ ये वजीफ़ा पढ़ें बल्कि हमारे रूहानी इलाज के बस्ते से रब्ता करें। बहुत सारे ऐसे अफराद कि जो बे औलाद थे, औलाद नरीना के तलबगार थे, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से उन्होंने रूहानी इलाज के बस्ते से जब रब्ता किया, तावीज़ात लिए, तो नेक साले औलाद नरीना। यही मदनी बहारें तो माशाअल्लाह नाज़रीन को दिखाई भी गई हैं। 16 साल, एक तो मैं अर्ज़ करता रहता हूँ मदनी बहार 16 साल 20 साल हो चुके थे शादियों को ना, औलाद नहीं थी, महरूम थे। रिसेंटली हमारे एक बस्ते की मदनी बहार जो देखने में आई, एक खातून जो है वो उनका रब्ता हुआ इस्लामी बहनों के बस्ते पर, उन्होंने रब्ता किया, क्योंकि इस्लामी भाइयों के जिस तरह बस्ते हैं, इस्लामी बहनों के लिए इस तरह सेपरेट बस्ते हैं जहाँ इस्लामी बहनें ही इन्हें तावीज़, यानी शरई तकाज़ों के पर्दे में रहकर इस्लामी भाइयों का जो बस्ता होता है रूहानी इलाज का, वहाँ इस्लामी भाई देते हैं, और जहाँ इस्लामी बहनों का होता है वो इस्लामी बहनें अपने मखसूस टाइम, मखसूस मकामात हैं जहाँ पर ये तरकीब होती है। तकरीबन 9 साल का अरसा हो चुका था उनकी शादी को और इनके यहाँ औलाद नहीं थी। अच्छा, कैफियत ये थी कि इनके शोहर अपने वालिदैन के इकलौते थे और इनकी 5 बहनें, वालिदैन का इकलौता बेटा, अब आगे औलाद नहीं, तो यूँ पूरी फैमिली डिस्टर्ब थी। 9 साल का अरसा गुजर चुका, औलाद की सूरत ना बन सकी। रूहानी इलाज के बस्ते से उन्होंने रब्ता किया, तावीज़ात का सिलसिला शुरू किया, और तावीज़ात का सिलसिला शुरू किया अभी 2-3 हफ़्ते ही गुजरे थे कि खुशखबरी की उम्मीद हुई और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उनके अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे की नेमत से, ये तो एक मदनी बहार है नाजरीन, दुनिया भर में ना जाने लाखों लाख कितने लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, तो सबको तो खैर हम बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया फेस पा रही है। तो आप भी ज़रूर रब्ता कीजिएगा। जी, मज़ीद इस्तिखारों के जवाब। दूसरा फ़ारूक भाई थे, इनका इस्तिखारा इन्होंने कहा कि बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से, तो फ़ारूक भाई सफ़र का आपका इस्तिखारा किया गया कि बैरून मुल्क सफ़र करना बेहतर है या नहीं है, तो इसमें बेहतरी का इशारा आ रहा है। आपने चूँकि मुल्क या मकाम को मेंशन नहीं किया, तो नेक्स्ट अपने इस्तिखारे में जहाँ जाना चाह रहे हैं, जिस काम के हवाले से सफ़र है, अच्छा उसका अलग से इस्तिखारा होगा। अब ज़ाहिर सी बात है कि जिस काम के लिए, अभी तो मुतलक ये कि आपका इरादा है बैरून मुल्क सफ़र का, तो इस्तिखारे में बेहतरी का इशारा है। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं और फिर किस अंदाज़ में सफ़र हो रहा है, ये मुकम्मल, यानी अगर इनका जो भी काम है वहाँ जाकर क्या काम करेंगे उसका फिर ये अलग से इस्तिखारा करवा, अलग से इस्तिखारा अलग से करवा लीजिए। बाज़ सूरत ऐसी होती है कि काम मुअय्यन नहीं होता कि क्या है, लेकिन मुल्क मुअय्यन होता है कि मैंने फ़लाँ मुल्क जाना है, किस तरीके से जाना है। अच्छा, यहाँ पर यह भी अर्ज़ करता चलूँ कि ज़ाहिरी मामलात देखें, वो भी आप देख लीजिएगा। यहाँ बिलखुसूस हमारे नाज़रीन को एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रखिएगा कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। एक मैसेज मेरी अभी नज़रों के सामने आया, ये मैसेज मैं आपकी तरफ बढ़ाऊँगा, इसका आपने जवाब इरशाद फरमाइएगा इस्तिखारे का, और फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन की कॉल्स की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, इनका मसला थोड़ा अजीब व गरीब किस्म का मसला है। इन्होंने लिखा है कि मेरे पापा की शॉप है, आज वो सुबह जब ओपन करने गए, दुकान खोलने गए, तो शॉप के तालों पर एक नक्श बंधा हुआ था जिस पर एक पुतला वो लटका हुआ था और लिखा था कि कारोबारी बंदिश बहुत मर्तबा, ये लिखा हुआ था। पापा का नाम एजाज़ लतीफ़ है और पापा की वालदा का नाम खुर्शीद बेगम। प्लीज़ बताइए क्या मसला है ये, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो पुतला किस चीज़ का था, क्या था, और इस तरह का जो है ना ये मसला ये आया है, तो इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा। कुछ कॉल्स भी हैं, जी चलाइएगा। मेरे को घबराहट होती है, ज़रा इस बारे में इस्तिखारा करवा लें। वो रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको ऐसा बताएंगे, आपकी घबराहट इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। शहजाद इकबाल, उनकी वालदा का नाम है मुश्तरी, इनके बारे में इस्तिखारा करवाना था कि उनकी शादी में क्या वजह है जो रुकावटें आ रही। सही है, शादी में रुकावटें। जी नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। मैं मकान जो सरजानी में बनवाया, मेरे मकान का नंबर है 376। मैं इसमें शिफ्ट होना चाहता हूँ, इसका इस्तिखारा निकलवाना था सर कि मेरे लिए मुनासिब है या नहीं। नाम फजल हुसैन और मेरी माँ का नाम हबीब नूर। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फजल भाई इस्तिखारा करवाते हैं। अभी अगली कॉल चलाइएगा।
روحانی علاج اور استخارہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے جی. تو میں ایک عرض لے کے آیا ہوں کہ میرا بیٹا ہے معیز علی نام ہے اس کا, والدہ کا نام ناتیہ صدیق ہے جی. اس کی عمر 22 سال ہے. وہ اس کو چیسٹ پرابلم ہے, چیسٹ کا انفیکشن ہو جاتا ہے, تقریباً 15 دن ٹھیک رہتا ہے, پھر اس کو پرابلم ہو جاتا ہے, یا گلے میں خراش ہوتی ہے تو پھر اس کے ساتھ چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. اینٹی بایوٹک کھا کھا کے بیچارہ تنگ ہو گیا ہے. 15 دن 20 دن ٹھیک ہوتا ہے, پھر اس کو طبیعت مسئلہ ہو جاتی ہے. تو آپ ذرا اس کا استخارہ بھی کروا دیں اور روحانی علاج بھی کوئی بتا دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. جی نیکسٹ کال چلائیے. میرا استخارہ کریں جی. والدہ کا نام عنایت بی بی اور میرا نام محمد تبسم. میں نے یہ کچھ مکانوں کا کام شروع کیا ہوا تو وہ تھوڑا رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو وظیفہ بتا دیں. صحیح. چلیں ناظرین, روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. استخارے آپ فرما لیجیے. ہمارے سرور نام آپ نے بتایا تھا کہ گھبراہٹ طاری رہتی ہے, تو گھبراہٹ دور ہو جائے, خود اعتمادی الحمدللہ عز و جل ہمارے اندر پیدا ہو جائے, تو اس کے لیے آپ 60 مرتبہ لا حول شریف یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. روزانہ 60 مرتبہ یہ پڑھا کریں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پئیں. آپ کی گھبراہٹ, آپ کی بے چینی دور ہو جائے گی. اور اتنا یہ مبارک وظیفہ ہے ناظرین, اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وظیفہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جی. تو یہ پڑھا کریں آپ کی گھبراہٹ, اور ساتھ ساتھ 99 بلائیں دور ہوں گی الحمدللہ. غم دور ہو جائیں گے. جب بھی کبھی ایسا ہو نا آپ کو بے چینی ہونے لگے, طبیعت میں گھبراہٹ طاری ہونے لگے, یا کہیں پر آپ نے جانا ہے, کسی سے بات کرنے کے لیے جانا ہے, آپ پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے, آپ 60 مرتبہ لا حول شریف پڑھ کر چلے جائیں. انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بے چینی دور ہوگی اور طبیعت میں ایک اطمینان الحمدللہ عز و جل پیدا ہوگا. اور ساتھ ساتھ باوضو رہنے کی عادت بنائیں. ہر طرح سے انشاءاللہ عز و جل آپ بہادر رہیں گے. اور 16 مرتبہ یا حفیظو یہ روزانہ آپ پڑھ لیا کریں. یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو, انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جی شہزاد بھائی کے حوالے سے کال آئی تھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں ہیں. شہزاد بھائی نے استخارے کا کہا کہ شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے, تو ان کا استخارہ کیا گیا تو اس میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا معاملہ روحانی حوالے سے نہیں ہے, وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس آزمائش کو دور فرمائے, نیک صالح رشتہ نصیب فرمائے, اور ان کی جو یہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے. اور دوسرا استخارہ تھا جو ایک صاحب نے بتایا, فضل حسین جن کا نام, کہ مکان ہے ان کا سرجانی میں اور اس میں یہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ایڈریس بھی بتایا تھا, تو اس میں یہ شفٹ ہوں یا نہ ہوں, تو آپ کا استخارہ کیا گیا فضل بھائی. اس میں آپ اگر اپنے مکان میں اس میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے, آفات سے مشکلات سے محفوظ رکھے. اچھا لوگ ایک اس حوالے سے معلوم کرتے ہیں, جب مکان تبدیل کرتے ہیں نا, کہ بھئی ہم نے جیسے کرائے پہ لے رہے ہیں مکان, ہم فلاں مکان میں فلاں گھر میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں, یا اپنا پرچیز کیا ہے ماشاءاللہ, اب اس گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں, تو گھر میں شفٹ ہونے کے بعد پہلے کون سا ایسا عمل کیا جائے, کون سا ایسا وظیفہ پڑھا جائے, یا کیا کیا جائے کہ وہ گھر ماشاءاللہ برکتوں والا ہو جائے اور الحمدللہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو؟ اس سبب سے بھی کرتے ہیں نا کہ تاکہ ایک نئی جگہ آ رہے ہیں تو کسی بھی حوالے سے, نہ تو روحانی حوالے سے, کاروباری معاملات میں, کسی بھی حوالے سے کوئی رکاوٹ یعنی کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے. ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار چلے نئی جگہ جا رہے ہیں تو برکت بھی ملے اور مشکل پریشانی سے محفوظ بھی رہیں. تو قرآن پاک کی تلاوت ہاں ماشاءاللہ سب سے اہم وظیفہ ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا. تو جس مقام میں آپ نے شفٹ ہونا ہے, سب سے پہلے اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے, صاف ستھرا کر کے جو ہے اس میں آذان دیجئے. آذان دے کر اس کی برکتیں حاصل کیجئے, کیونکہ آذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان, رحمت الہی کا بھی نزول ہوتا ہے اور شیطان بھی بھاگ جاتا ہے ماشاءاللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے, فرض نماز تو مسجد میں ادا کرنی ہے, نفل نماز ادا کر لیں, اگر خواتین میں سے کوئی پڑھ لے تو فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو, اور پھر تلاوت قرآن جو ہے
سورہ یاسین شریف جو قرآن پاک کا دل ہے اور بہت ساری برکتوں کا مجموعہ ہے، صحیح خواں جس کے تلفظ اور مخارج درست ہوں وہ اس کی تلاوت کر لیں. یعنی 3 عمل آپ نے ارشاد فرمائے جو میں سمجھ چکا ہوں اپنے ناقص عقل کے. بہت سارے وظائف دیگر بھی ہیں لیکن یہ وہ ہیں جو بیس ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور اذان بھی اللہ کا ذکر ہے. اذان و نماز سب سے اہم چیزیں ہیں اور اس کے بعد تلاوت قرآن. ماشاءاللہ. تو اہم چیزوں کو اولاً اذان دی جائے، اذان کی برکتیں حاصل کرنے کی نماز یعنی نفل کا بھی اہتمام نفل پڑھ لیں، یا جو ہے اگر گھر میں خواتین ہیں تو وہ تو فرض بھی پڑھ سکتے. اور تیسرا آپ نے جو عمل ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے گا. ان تینوں ہی روحانی علاج پر آپ عمل کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. ہوگا استخاروں کے جواب. یہ جو عمل کرنا ہے یہ ایک سمجھنے کے لیے بھی ہے، خالی یہ نہیں کہ اذان اور نماز اور تلاوت قرآن شفٹ ہونے سے پہلے کرنی ہے. یہ گویا کہ ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ نئی جگہ آ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں آپ کی ہمراہی ہیں، ساتھی ہیں. آج نہیں بلکہ ڈیلی یہی روٹین رہے. نماز اذان تو ویسے ڈیلی مسجد میں ہونی ہے، برکت کے لیے کوئی دیتا ہے. جیسے کورونا عالمی وبا کورونا کے لیے امیر اہل سنت نے ترغیب دی. مدنی چینل پر بھی اذان کا سلسلہ ہے، ہمارے جامعۃ المدینہ میں، دیگر مدارس المدینہ میں بھی یہ سلسلہ ہے. تو اس نیت سے بھی اذان دی جا سکتی ہے. تو یہ ایک ریمائنڈر یہ ہے کہ یہ صرف آج نہیں کرنی ہے. تلاوت قرآن اور نماز آپ نے آج نہیں کرنی، آج سے سٹارٹ کر لیں اور اس کو مستقل مزاجی سے رکھیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ رہیں گے. اچھا ناظرین، آئیے کالز آپ کی ہم شامل کرتے ہیں. پہلے تو وہ کال چلا دیجیے گا جن کا میسیج آیا ہے. جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں حمزہ. آج صبح نا پاپا شاپ پر گیا تو وہاں شاپ کے دونوں تالوں کے اوپر تویز بندے ہوئے تھے اور ان کے اوپر پتلوں کی تصویر ہے اصلی، اور اکثر پانی کی چھینٹیں پڑ رہی تھی اور وہ پتلوں کے اوپر لکھا تھا کاروبار بندش. پاپا کا نام اجاز اور ان کی والدہ کا نام خورشید بیگم. جی حضور، اب یہ پورا کا پورا میسیج ان کا یہاں پر بھی آیا ہوا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. پہلے تو دیکھیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. آپ کا انشاءاللہ عز و جل مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا یہاں میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا. یہ جو چیزیں نکلی ہیں نا، یہ آپ اولاً سمندر میں ٹھنڈا کروا دیں، دریا میں ٹھنڈا کر دیں. یہ پہلی کی فرصت میں آپ ٹھنڈا کر دیں. ابھی آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کیجیے گا. انہوں نے کھول کر پڑھا اور یہ سب کرنے لگ گئے. تو آگے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اگر کسی کے ساتھ یوں پیش آ جائے تو کیا کرے؟ اس کو ریڈ کرنا شروع کر دے، پڑھنا شروع کر دے. اس کو بغیر پڑھے، اب بغیر اپنے پاس رکھے پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ اس کو ٹھنڈا کر دیں اور اپنے اوپر آیت الکرسی شریف پڑھ کر دم کریں. ایک یہ عمل، اور دوسرا عمل ہے معوذتین، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. یہ دونوں سورتیں 3 بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر دیں. صحیح ہے. اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنی فیملی کا صدقہ بھی نکال دیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے اور وہ چیزیں آپ سمندر میں، دریا میں، بہتے پانی میں آپ ٹھنڈی کر دیں. انشاءاللہ عز و جل ان کی تاثیر ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ اب آپ اپنے والد صاحب کو یہ مشورہ دیجیے کہ دکان کے لیے روحانی علاج کے بستوں سے تعویذاتی عطاریہ حاصل کر کے اپنی دکان میں لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے والد صاحب کی دکان کی حفاظت بھی رہے گی. اور ایک روحانی علاج ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آپ والد صاحب کو کہیے گا، چاہیں تو آپ خود عمل کر لیں یا والد صاحب کو کہیں کہ جو والد کی آپ کی دکان ہے نا، ایک پہلے تو سادہ سا کاغذ لے اور 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر آپ اپنے والد صاحب کی دکان پر یہ لٹکا دیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے کاروبار بھی خوب چمکے گا، بندش بھی نہیں ہوگی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اور رہا ایک عمل کاروباری بندش کے حوالے سے، تو کاروباری بندش کا بھی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے. یہاں ضمناً چلیں ہم اپنے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہو اور اس طرح کے معاملات اگر ہو جائیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جیسے دکان میں، گودام میں، فیکٹری میں، آپ کے گھر میں نکل آئیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کاروباری بندش کا توڑ کیا ہے؟ آج ہم اپنے ناظرین کو کاروباری بندش کے توڑ کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم بتانے جا رہے ہیں. ناظرین بھی متوجہ ہو جائیں. آئیے کاروباری بندش کا توڑ کیسے کیا جائے اس کا عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں. کاروباری بندش کا جی
اگر توڑ کرنا چاہیں تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جس طرح کی پریشانی کا انہوں نے ذکر کیا، اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو یا ویسے ہی یہ ہو کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کاروبار میں بندش ہے یا رکاوٹ ہے، یا استخارے کے ذریعے سے جیسے بھی ہو، بہرحال یعنی استخارہ کروایا ہو یا نہ بھی کروایا ہو اور پریشانیوں کا سامنا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو یہ عمل کر لیجئے کہ اگر کہیں کاروبار میں بندش ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ عمل بہت آسان ہے، توجہ سے سنیے گا۔ کرنا کیا ہے؟ بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے اگر کاروباری مقام ہے، دکان ہے، گودام ہے، فیکٹری ہے، اس پر اگر گاڑی کے ذریعے سے کوئی آپ بزنس کرتے ہیں، بہت سارے ٹریول کا کام کرتے ہیں، تو یہ اپنی گاڑی پر یعنی جو بھی آپ کی بزنس پلیس ہے اس جگہ پر یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، بعض صورتوں میں بزنس پلیس پر ایکسیس نہیں ہوتا ہے، ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے، اس ٹائم پر مارکیٹ ایسی ہے کہ شاپ کھل نہیں سکتی ہے اور آپ اپنے سیپریٹ شاپ نہیں کھول سکتے ہیں، تو اسی عمل کو اپنے گھر پر کر لیجئے۔ اور طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنے کاروباری پلیس کی دروازے پر، اس کے گیٹ پر پہنچیں اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس جو ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ ناس پڑھ کر دروازے پر دم کیجئے، پھر 5 قدم پیچھے ہٹیے۔ طریقہ بہت آسان، فجر کی نماز پڑھنی ہے، سورج نکلنے سے پہلے یہ عمل کمپلیٹ کرنا ہے، بہت مختصر سا عمل ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں۔ سورہ ناس اپنے کاروباری مقام کے دروازے پر پہنچ کے، اگر گاڑی ہے تو اس کے دروازے پہ پہنچ کے، مکان ہے، بزنس پلیس ہے، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر 5 قدم پیچھے ہٹنا ہے، اور جو آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں ان جوتوں کو اتار کر آپس میں ان دونوں کے تلوے جو ہیں، جو چپل کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اس کو آپس میں ٹکرانا ہے اور جھاڑنا، جیسے مٹی جھاڑتے ہیں اس انداز میں کریں، اور پھر جوتے پہن لیں اور جو ہے اندر داخل ہو جائیں، اور لبان، اگر لبان نہ ہو تو اگربتی لے کر اس کو جلا لیں اور اپنے اس پورے پلیس کے اندر، گھر ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، دکان ہے، اس میں دھونی دے لیں۔ اچھا، یاد رکھیے کہ اس وقت عمل کرتے وقت جو آپ نے جوتے یوز کرنے، جو چپل یوز کرنے، اس کا جو سول ہے، جو تلہ ہوتا ہے، یہ لیدر کا ہو، اس کا خاص خیال رکھیں، لیدر کے سول والا یہ جوتا ہو، چپل ہو۔ بعد نماز فجر سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر 5 قدم پیچھے ہٹ کے اور چپلوں کو آپس میں ٹکرا کے پہن کے اندر داخل ہو جائیں، اور اپنے پورے اس جگہ پر کاروباری مقام پر ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھیں۔ سورۃ الناس صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں ایک سوال آ رہا ہے، اول آخر، اچھا، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف پڑھ کے سورہ ناس، اور اول آخر درود پاک بھی یہاں پر ایک مرتبہ۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا، ہو سکتا ہے ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال، اب عمل تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ فجر کے بعد کرنا ہے، سورج نکلنے سے پہلے ہی کرنا ہے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مارکیٹوں میں دکانیں ہوتی ہیں، مارکیٹ کھلتی 10 بجے، مارکیٹ کھلتی 12 بجے، مارکیٹ کھلتی دوپہر میں جا کے، عمل کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کرنا ہی سورج نکلنے سے پہلے۔ یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا، جیسے فار ایگزامپل بہت سارے ایسے بزنس ہیں جو کہ مالز کے اندر ہیں اور ایسی مارکیٹ ہیں جہاں پر آپ کو جو مارکیٹ اوپننگ ٹائم ہے اس سے پہلے آپ کو ایکسیس نہیں ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسی مجبوری ہے کہ وہ اس وقت میں اپنے کاروباری مقام پر نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اپنے گھر پر ہی اس عمل کو کر لیں، گھر پہ کر لیں، اپنے گھر پر اس عمل کو کر لیں۔ جوائنٹ فیملی ہوتی ہیں، تھوڑا ایک لگتا ہے کہ نہیں ممکن نہیں ہے یہاں پر دھونی دیں آپ پورے گھر کے اندر، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا عمل بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر جہاں یہ ممکن نہیں ہے کرنا، تو کوئی ایسا اور دوسرا عمل ہو کہ ہم اس پر عمل کر لیں تو بندش کا توڑ ہو جائے۔ اس کے لیے دوسرے عمل کے لیے یہ یوں کیجئے کہ ہمارے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے جو حفاظت کا تعویذ ہے اور جس سے بندش اور رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، وہ تعویذ جو ہے اپنے شاپ پر، فیکٹری پر، دکان پر لگا لیں، اور اس دن کے انتظار میں رہیں۔ بعض ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ مارکیٹیں جو ہے وہ ساری رات تک چلتی ہیں اور فجر میں آ کے بند ہوتی ہیں، جب ایسا ہو تو اس دن پھر یہ عمل بھی کر لیں، آسان۔ ویسے عام دنوں میں آسان نہیں ہے کہ تعویذ بھی لے لیں، دکان میں لٹکا انشاءاللہ۔ اور پلس ایک اور چیز، تعویذ جب یہ روحانی علاج کے بستے سے تعویذ لیں تو بندش کو ختم کروانے کے لیے، بندش کی کاٹ کے لیے جو کاٹ والا عمل ہوتا ہے وہ بھی یہ لازمی کروا۔ ماشاءاللہ، روحانی علاج کے بستوں سے آپ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں، آن لائن بھی آپ ماشاءاللہ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہر معاملے میں الحمدللہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمارے لیے آسانیاں کرتی ہے، تو آن لائن بھی آپ ماشاءاللہ کاٹ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہماری دعوت اسلامی کی بھی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کے کچھ ویڈیو سوالات۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ سر درد کا روحانی علاج بتا دیں۔ حضرت، میرا سوال یہ ہے کہ آنکھ کے درد کا روحانی علاج کیا ہے؟
सर मेरी कमर में बहुत तकलीफ है इसके 1 साल से, इसका रूहानी इलाज बता दें। सही है, शायद पहले सर, फिर आँख का दर्द, फिर कमर की तकलीफ़, तीनों को ही रूहानी मिडल एंड डाउन। अल्लाह पाक आसानी फरमा। ज़ाहिर सी बात, जिसे तकलीफ़ होती है और जिसे दर्द होता है तो अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को वही समझ सकता है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। दर्द सर से नजात के लिए 7 मरतबा सूरत उन्नास अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर सर पे दम कर लें या किसी से दम करवा लें आप। अच्छा, और आँख में अगर तकलीफ़ है, आँख में दर्द रहता हो तो हर नमाज के बाद अपने दोनों हाथों की 10 उंगलियाँ आँखों पर रख लें और अब आप पढ़ेंगे या नूरू 11 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर दम करके अब दोबारा आँखों पर फेर लें। और कमर की तकलीफ़ के लिए उठते बैठते चलते फिरते या गनियू ये कसरत के साथ पढ़ते रहें और 1 मरतबा या मुगनियू पढ़कर हाथों पे दम करके आप दर्द के मकाम पर हाथ फेर लें। अब बैठे बैठे जैसे हमें याद आ गया, या मुगनियू पढ़ा, हाथों पे दम किया और कमर पर आपने ये फेर लिया दर्द के मकाम पर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। जी, मज़ीद कॉल चला दीजिए। गुलाम नबी नाम है इनका। इनका ये अक्सर तबीयत वगैरह इनकी ख़राब रहती है, इनके जिस्म में दर्द वगैरह रहता है, सर में दर्द वगैरह रहता है। जी जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। मोहम्मद नवाज अख्तारी रहीम यार खान से गला पक जाए या गले के अंदर दर्द हो तो इसका कोई रूहानी इलाज भी फरमा दीजिए। जी, नेक्स्ट कॉल चलाइएगा। बच्ची है वो, उसको ना घर पे डर लगता है बहुत ज्यादा ना, रोती रहती है। नाम है तहजीब फातिमा, वालदा का नाम है हलीमा बीबी। सही है, नेक्स्ट कॉल चलाइए। नाम बताया? तहजीब फातिमा। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं लाहौर जौहर टाउन से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा हर महीने कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। जब भी अंग्रेजी महीने की पहली तारीख आती है ना, मतलब कि पहले 10 दिनों में मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मैं सदका खैरात सब कुछ करता रहता हूँ लेकिन फिर भी मेरा नुकसान होता रहता है। वजीफा वगैरह कुछ ना कुछ बता दीजिए ताकि मेरा हल हो जाए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आपके जायज़ कामों में बरकतें अता फरमाए। इस्तिखारे उज़ुर फरमा लीजिए। अच्छा, हर माह नुकसान होता रहता है। नुकसान से महफूज रहने के लिए एक रूहानी इलाज मैं अर्ज़ करता हूँ नाज़रीन को, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस अमल की बरकत से हादिसात से, नागहानी आफ़ात से, ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से, हर तरह के नुकसान से महफूज रहेंगे। वो ये कि रोज़ाना 100 मरतबा या मुअख्खिरू रोज़ाना 100 मरतबा ये आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह पाक की रहमत से आपके तमाम जायज़ काम पूरे हो जाएंगे और नुकसान भी नहीं होगा। एक तो ये अमल हुआ। अच्छा, दूसरा आपने ये फरमाया ना कि महीने की इब्तिदा में, हर अंग्रेज़ी माह के इब्तिदा में, शुरू के दिनों में मेरा नुकसान हो जाता है, तो महीने की इब्तिदा में ही आप जो है ना अपना सदका निकाल दिया करें। अपनी फैमिली का, अपने घर बार का, अपने कारोबार का आप सदका देने कि बला ये सदक़े से आगे नहीं बढ़ती, सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह हर तरह के नुकसान से महफूज रहेंगे। इन्होंने ये मेंशन किया था कि ये सदक़े की रूटीन भी है ना, आपने तरगीब दिलाई, तो हो सकता है इनके ज़िम्मे है कि यार सदका निकालता हूँ फिर भी कोई परेशानी आ जाती है, तो सदक़े की तो ये कि सदक़े की बरकत से बलाएँ दूर होती हैं। तो इनके समझने के लिए मुमकिन है कि जितनी परेशानी अभी है इससे ज़्यादा आने वाली हो और जो सदका दिया उसके सदक़े छोड़ी परेशानी कम में तलाफ़ी हो गई, ये भी हाँ मकाम शुक्र है, इस पर भी गौर करना चाहिए। सदका निकालते रहें, देते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अभी तो काम में नुकसान हुआ है, हो सकता है उस सदक़े की बरकत से आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की, आपके घर बार की, आपकी अपनी हिफाजत हो रही हो। वो सिर्फ माल के ज़रिए चलो नुकसान हो रहा है, आपकी अपनी जान पर तो मामला नहीं हुआ। मकाम शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक से आफ़ियत का सवाल करना चाहिए। हमारे नवाज़ भाई, आपने कहा कि गला मेरा पक जाता है और आए दिन ख़राब रहता है, तो सूरतुल फ़ातिहा 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें और मिसवाक का आप इस्तेमाल करें। ये जैसे किसी को नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, गले में ख़राबी हो, गले में बाज़ों का टॉन्सिल्स वगैरह हो जाते हैं और गले में छाले निकल आते हैं, तकलीफ़ होती है, खाना नहीं निकला जाता, पानी नहीं जैसे गले से उतरता, तो इस तरह के मसाइल के हल के लिए अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ सूरतुल फ़ातिहा 3 मरतबा या आप पढ़ लिया करें। जी, इस्तिखारों के जवाबात। तहज़ीब फ़ातिमा का इस्तिखारे का इन्होंने कहा कि बच्ची है और इनकी तबीयत और कुछ जो है वो चिड़चिड़ापन इस तरह से रहता है, तो इनका इस्तिखारा किया गया। इनके इस्तिखारे में इनके साथ जो है वो नज़र बद का आ रहा है इशारा, तो इनके लिए रूहानी इलाज अर्ज़ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 मरतबा 60 टाइम पढ़कर
جو مریض ہے، جس طرح انہوں نے استخارے کا کہا ان کا، تو ان پر دم کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل، جو نظر بد کا اثر ہے وہ جاتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر دور ہوگی اور جو نظر کی تکلیف ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے سماعت فرما لی ہے، کافی ساری کالز بھی بقایا ہیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، اور ہوتا ہے رہ جاتے ہیں ایک تعداد ہے جن کی کالز نہیں شامل کر سکتے، وقت پورا ہو جاتا ہے، وقت مختصر ہوتا ہے اور سب کی کالز میسیجز یہ شامل کرنا مشکل بھی ہے نا، تو جن کی نہیں کی جا سکی تو آپ استخاروں کے لیے چاہے تو اس نمبر پر بھی استخارے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن استخارے کا نمبر ہے 0213485811 12 گھنٹے 24 گھنٹے ماشاءاللہ عز و جل اس سروس پر آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے الحمدللہ عز و جل یہ سروس آن رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہمیں تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، ہمارا روحانی علاج ہو جائے، تو اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ روحانی علاج کو بائی پوسٹ روانہ کر دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ اس کے علاوہ ناظرین ایسے ممالک، ایسے وہ شہر جہاں پر روحانی علاج کے بستے نہیں ہیں، تو وہاں کے لوگ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے شعبہ روحانی علاج سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی ماشاءاللہ سروس موجود ہے، ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے۔ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کی کارڈ کا عمل کروانا چاہتے ہیں، جادو ہے، جنات ہے، عملیات ہے، اثرات ہے، کسی بھی مسئلے کی کارڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس سروس کے ذریعے کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ شعبہ روحانی علاج آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگا۔ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارکر سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، سر چھپانے کے لیے چھت کی نعمت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے عاشقانی رسول نے اپنے مسائل بیان کیے، کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد، غم رنج، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر